السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں آج جمعے کو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ہفتہ یکم مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ماتحت رویت ہلال کے ادارے نے مملکت میں رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی توثیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں ہفتے کو یکم مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ برونائی میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ ملیشیا میں بھی اتوار 2 مارچ کو یکم رمضان کا اعلان کیا گیا۔ دوسری طرف ہندوستان، پاکستان اور سری لنکا میں بھی چاند نظر نہیں آیا ہے، اتوار کو وہاں پہلا روزہ ہوگا۔ آج کے اس خبر نامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT and IT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے ملیشیا اور بلغاریہ کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مختلف امور پر گفتگو کی۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو شری اوتاما الحاج محمد بن حسن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ عالمی اور خطے کے صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوسری جانب بلغاریہ کے وزیر خارجہ جارج جارجیو نے بھی شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور باہمی تعلقات و دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات نے شام کی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی اور شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک نے ان حملوں کی سخت مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، خاص طور پر اسرائیل اور شام کے درمیان 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کہا ہے۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے قائم شدہ قانونی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور علاقائی عدم استحکام کو فروغ ملتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خطے میں کشیدگی بڑھانے اور امن کے حصول کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی ایسی کارروائی کو واضح طور پر مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ شام کے مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے گزشتہ شام کے دارالحکومت اور اس کے دارالحکومت دمشق کے باہر کئی فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ نے رمضان کے مہینے میں ریاض میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کے اوقات کار میں توسیع کا اعلان کیا ہے تاکہ روزے رکھنے والے مسافروں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ ریاض میٹرو جمعے کے علاوہ تمام دنوں میں صبح 2 بجے تک چلے گی، جبکہ سروس صبح 3 بجے تک جاری رہے گی۔ جمعے کے روز میٹرو صبح کے معمول کے شیڈول کے بجائے رات 12 بجے کام شروع کرے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں روزانہ صبح 6:30 بجے سے صبح 3 بجے تک چلیں گی، جو رہائشیوں اور زائرین کے لیے رات 1:30 بجے تک رسائی فراہم کر سکتے ہیں۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے تحت ریاض میٹرو اتوار سے جمعرات صبح 8 بجے سے صبح 2 بجے تک، ہفتے کو صبح 10 بجے سے 2 بجے تک اور جمعے کو دوپہر 12 بجے سے صبح 3 بجے تک چلے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں روزانہ صبح 6:30 بجے سے صبح 3 بجے تک چلیں گی۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے عراق کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے محمد حسن سے ملاقات کی، جس میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے واپس لینے اور مستقبل میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق میٹنگ میں محمد حسن نے حسین کو اقوام متحدہ کے امدادی مشن برائے عراق UNAMI کے اقدامات اور اس سال کے آخر تک مشن کی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ مئی 2024 میں جاری ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں عراقی حکومت کی درخواست کے بعد UNAMI کو 31 دسمبر 2025 تک عراق سے واپسی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے اقوام متحدہ کے ساتھ عراق کی شمولیت کو مضبوط بنانے اور تنظیم میں اس کی موجودگی کو بڑھانے پر بات چیت کی، خاص طور پر عراق کی جانب سے اقوام متحدہ میں ترقی پذیر ممالک کی سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم G77 کی صدارت سنبھالنے کے بعد۔ بیان کے مطابق حسین نے گزشتہ سالوں میں عراق کی مدد کرنے میں UNAMI کے رول کی تعریف کی اور مختلف شعبوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ نتیجہ خیز تعاون جاری رکھنے کے لیے عراق کی خواہش پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اپنی طرف سے محمد حسن نے مشن اور عراقی حکومت کے درمیان تعمیری تعاون کی تعریف کی اور عراق میں استحکام اور ترقی کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بارہا اسرائیل یا اس کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کو نازیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے انہیں یہود دشمن قرار دیا۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانات یہود دشمنی کے حقیقی مفہوم کو کمزور کر سکتے ہیں۔ بیلا حدید، جو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ان کی کئی شخصیات میں سے ایک ہے جو ان الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی مورخ ٹام سیگیو نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا، ہر اسرائیل مخالف تنقید یہود دشمنی نہیں ہوتی۔
انہوں نے کہا اس قسم کی بیان بازی جس میں ہر تنقید کو یہود دشمنی قرار دیا جائے نہ صرف جائز بحث کو غیر قانونی قرار دینے کی کوشش کرتی ہے بلکہ مکالمے کو دبانے کا ایک حربہ بھی بن سکتی ہے۔ کے سینئر رکن عبدالرحمان شدید نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران مسجد اقصیٰ کے احاطے میں بڑے پیمانے پر متحرک ہونے اور مقبوضہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پابندیوں کو توڑنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے گروپ کے ٹیلی گرام چینل پر شائع ہوئے ایک بیان میں کہا ہمیں قبضے کی متوقع پابندیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور بابرکت مسجد کے لیے اپنے تاریخی اور مذہبی حق پر قائم رہنا چاہیے۔ انہوں نے رمضان کے مہینے کے موقع کو گرجتے ہوئے ہجوم سے اقصیٰ کی حفاظت اور اس کے صحن کو نمازیوں اور محافظوں سے سجانے میں لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل نہ صرف دوسرے مرحلے پر مذاکرات کو مؤخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ مکمل طور پر اس کا ارتکاب نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی اطلاعات سن رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کو 6 ہفتوں تک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی غزہ سے مزید اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے مزید 42 دن جنگ بندی کو بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل فوجیوں کے انخلاء کے عزم کے بغیر اور فلسطینی سرزمین پر جارحیت کے خاتمے کے عزم کے بغیر توسیع چاہتا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ چیز ہے جس پر حماس کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جس نے کہا ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کے لیے لچک دکھانے اور اس مرحلے کے پہلے دن باقی تمام اسرائیلی قیدیوں کو ایک بڑی کھیپ میں رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محصولات کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی دوسری مدت میں اس موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اپنے عہدے کے پہلے دن ٹرمپ نے اپنے سخت موقف کا اعادہ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر برکس ممالک ڈالرائزیشن کو کم کرنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں تو وہ 100% محصولات عائد کریں گے۔ ٹرمپ پہلے ہی میکسیکو پر 25%، کینیڈا پر 25% اور چین پر 10% محصولات کا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن جب ٹرمپ ایک نئی تجارتی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا واشنگٹن ایک ایسے بلاک کے ساتھ اقتصادی محاذ آرائی کا متحمل ہو سکتا ہے جو دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتا ہے؟ اور اگر ٹرمپ اپنی دھمکیوں کو قبول کرتے ہیں تو برکس ممالک اس دباؤ میں کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے؟ دہائیوں سے امریکی ڈالر عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس غلبے کو بریٹن ووڈز کے نظام اور امریکہ کے معاشی اثر و رسوخ نے مزید تقویت دی ہے۔ 20ویں صدی میں برطانوی پاؤنڈ نے یہ کردار ادا کیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے معاشی جمود اور جنگی قرضوں کی وجہ سے امریکی ڈالر بنیادی عالمی ریزرو کرنسی بن گیا ہے۔ واشنگٹن نے اس طاقت کو جغرافیائی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد یہ مشکل طریقہ سیکھا جب امریکہ نے روسی اثاثوں میں سینکڑوں ارب ڈالر منجمد کر دیے، پابندیاں عائد کی اور ماسکو کو بڑے پیمانے پر عالمی مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹ دیا۔ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی نے آج اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کہیں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ ہلال کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالقبیر آزاد نے آج جمعے کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کے بیشتر مقامات کا مطلع ابرآلود رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالقبیر آزاد نے مزید کہا کہ اب پاکستان میں اتوار 2 مارچ کو یکم رمضان ہوگا۔ اس سے قبل پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں آج جمعے کو رمضان کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ موسمیات نے کہا تھا کہ چاند کی پیدائش صبح 5:45 پر ہوئی، لیکن نظر آنے کے لیے اس کی عمر 16 سے 18 گھنٹے تک ہونی چاہیے۔ آج جمعے کو اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں چاند کی رویت سے متعلق مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری رہے۔ پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن نے جمعے ہی کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ 28 فروری کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی اور بلندی 5 ڈگری ہوگی۔ اسپارکو نے کہا تھا کہ پاکستان میں رمضان مبارک 2 مارچ 2025 سے شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ شوال کا چاند 30 مارچ کو متوقع ہے اور عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی اہم سیاسی جماعت کے سربراہ اور سابق وزیراعظم بیگم خالدہ ضیاء نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے سربراہ بیگم خالدہ ضیاء نے عبوری حکومت پر زور دیا کہ اپنے آپ کو صرف بنیادی اصلاحات تک محدود کریں تاکہ الیکشن جلد از جلد ہو سکیں۔ لندن سے ویڈیو لنک پر پارٹی کارکنان اور رہنماؤں سے خطاب میں بیگم خالدہ ضیاء کا کہنا تھا کہ لوگوں کو توقع ہے کہ جلد اور بنیادی اصلاحات کے بعد سب کے لیے قابل قبول الیکشن کرائے جائیں گے۔ 79 سالہ بیگم خالدہ ضیاء 2 مرتبہ ملک کی وزیراعظم رہ چکی ہیں اور انہیں 2018 میں ان کی حریف شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں کرپشن پر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اگست میں جب طلباء کے احتجاج کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ اور وہ انڈیا بھاگ گئی تو خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد خالدہ ضیاء علاج کے لیے برطانیہ چلی گئی تھی، جہاں سے انہوں نے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں سے آن لائن خطاب کیا۔ یہ گزشتہ 6 سالوں میں پارٹی کارکنان اور رہنماؤں سے ان کا پہلا خطاب ہے۔